تھے. جب قوالی ہوتی تھی قوال اپنا قول پیش کرتا تھا، سامعین بھی رو رہے ہیں اور صاحب سجادہ بھی رو رہے ہیں. ایک کیفیت عجیب طاری ہو رہی ہے. ویسی صحبت میں جب بیٹھتا ہے آدمی تو اس پر بھی کیفیت طاری ہوتی ہے. تو قوالیوں میں بھی جو لوگ روتے ہیں یہ بھی گداس قلب رکھنے والے ہوتے ہیں. جب یہ گداس پیدا ہوتا ہے تو ربنا ظلمنا انفسنا سمجھ میں آتا ہے. تو یہ گداس کیفیت قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں. تو کہاں سے ہمارے کو وہ رحمتیں، وہ برکتیں، ہم کو وہ رونقیں، وہ جلوے سامانیہ ہمارے کو کہاں سے ملیں گے؟ یہ سب کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ دکھاوے کے باتیں ہیں. وقت میں نماز پڑھ لیے، یہ گھڑی کی نماز پڑھنے والے، یہ کر کے پڑھ لیے. نہ وہ کیفیات ہے، نہ وہ طرز ہے، نہ وہ ادائیں ہیں، نہ وہ اسلوب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ جو ان لوگوں کی تعریفیں کر کے بتایا ہے کہ میرے محبوب بندے کیسا راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے تھے. بتائیے کہ کوئی ولی ایسا ہے جس کی آپ زندگی پڑھیے کہ جو خدا بندے تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو نہ بہاتا ہو؟ جن کو جنتوں کی بشارتیں دے دی گئی وہ لوگ بھی خدا کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں. درد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب کسی سے خوش ہوتے تو یہ دعا کرتے، اللہ تجھے درد ادا کرے. آپ بولیں، اگر ہم کسی کو بولے تیرے کو درد ہے، بولتے مولانا جا کے بد دعا دے رہے ہمارے. درد ہو، تکلیف ہو بول رہے ہیں، غم ہو بول رہے ہیں. ہاں، آنا چھوڑ دیتے ہوں. اگر ہم کسی کو بولے اللہ تمہارے کو درد دے، بولے تو مولانا ہم اس واسطے آ رہے ہیں آپ کے پاس، یہ بد دعائیں سننے کے واسطے. مگر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب کسی سے خوش ہوتے تو کہتے تھے اللہ تجھے درد عطا کرے. کیوں نہیں؟ انہوں ربنا ظلمنا انفسنا کی کیفیت سے واقف تھے. وہ نظارے دیکھنے والے تھے کہ 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا سلام اللہ علیہ کیسا روئے، کیسا گڑ گڑائے، عاجزی کے کیسے نذرانے پیش کیے، کیسا اپنے آپ کو کہے کہ ہم ظلم کرنے والے، ہم ظلم کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ پہ ظلم کیے. تو یہ باتیں دراصل جو میں آج میری تقریر میں نے جتنی باتیں بیان کی ہیں وہ صوفیاء اکرام کی تعلیمات ہیں جو میں آپ کو تھوڑا مزہ چکھا رہا تھا. آپ دعا کیجئے اللہ مجھے بھی اور آپ کو سب کو ایسا بنائے. ایسی کیفیتیں ہم میں بھی آنی چاہیے. تو اس کے لیے محفلیں سجانا، مل بیٹھنا اور گداس طبیعت کرنا، اس کی پریکٹس کرنا. کیونکہ سب سے پہلے زمین میں اتر کے جو ہوئی عبادت وہ رونے سے ہی شروع ہوئی. جب جدا کر دیا گیا فراق، جب تک کہ فراق سے نہیں گزریں گے وصل کا مزہ نہیں آتا. فراق سے گزرے تو وصل ملتا. جب تک کہ جور و جفا نہ ہو تو وفا کا مزہ نہیں آتا. تو یہ سب باتیں عشق پر مبنی ہیں. عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام. تو عشق ہونا چاہیے. اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام علیہ کا یہ سارا قصہ عشق پر مبنی ہے. عشق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. عشق کرو، لو لگاؤ کسی سے جب فراق ہوگا. اس لیے کب تک جنت میں رہتے ہیں؟ فراق ہونا، زمین میں اتارے. تو عاشق جو ہوتا ہے نا اس کو رونا آتا، ہر ایک کو رونا نہیں آتا. محبت کی جب زیادتی ہو جاتی ہے تو رونا آتا. وصل کی جب خواہش پیدا ہوتی تو رونا آتا ہے.
ہجر کی کھڑیاں جب گزارنے کا انداز ہوتا ہے تو رونا آتا ہے، اس لیے تو دونوں کو جدا کر دیا گیا، تم ادھر انہوں ادھر۔ ہاں، اب فراق کی جو گھڑیاں گزری ہیں، ہاں، اس لیے عشق کی چنگاری بجھ گئی، مسلمان نہیں آگ کا ڈھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ تو یہ خاک کے ڈھیرا بیٹھے ہوئے ان کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہاں، یہ خاک کے ڈھیرا، عشق کی چنگاری ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ عشق پیدا کرو، عشق پیدا کرو، عشق رکھو کسی سے، محبت پیدا کرو، محبت ہی کے تو مزے ہیں، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اور محبت میں ڈوبنا پڑتا، محبت ہے تو پھر زمین پہ اتار دیا جاتا ہے، محبت ہے تو آگ میں داخل کر دیا جاتا ہے، محبت ہے تو جھاڑ میں بھی چھپے تو جھاڑ کو چیر دیا جاتا ہے، محبت ہے تو سلی سے اٹھا لیا جاتا ہے، محبت ہے تو احد میں دندانے شہید کر دیے جاتے ہیں، محبت ہے طائف میں پتھر برسائے جاتے ہیں۔ محبت کی انتہا یہ ہے کہ کربلا برپا کر دیا جاتا ہے۔ تو محبت ہی کے مزے ہے، یہ عشق مزے ہے، کہیں منصور سورے پر چڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ سارے عشق کی داستانیں، محبت کے قصے قرآن پاک اس کو بیان کر رہا ہے۔ اب یہ چھپی چھپی باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، عشق والا ہی سمجھا سکتا ہے، اہل محبت ہی سمجھاتا ہے، دوسرا کیا سمجھائے گا؟ اس کو کیا معلوم کہ کیا ہوا۔ اس واسطے سے عوام کی بات الگ ہوتی ہے، خواص کی بات الگ ہوتی ہے، خواص الخواص کی بات الگ ہوتی ہے۔ تو قرآن ہر ایک کے لیے ہے، قرآن ہر ایک کے لیے ہے، لیکن مزہ اس کے لیے جو عشق والوں کے ساتھ ہوتا۔ جب اس کے اندر وہ کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر ہر چیز سے لطف اٹھانا شروع کرتا۔ اینما تولو کے جلوے دیکھتا ہوں، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے، خاک کا ڈھیر بن کے پھرتے رہو آپ۔ اس لیے یہ ساری چیزیں آپ جب سمجھ جائیں گے تو خود بخود یہ کیفیتیں آپ کو معلوم ہوں گی، اور جب یہ کیفیتیں آپ کو معلوم ہوں گی تو اس کا چسکا لگے گا، جب چسکا لگے گا تو چسکے والے کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اس لیے لوگ کامل مرشد کی تلاش کرتے تھے۔ مرشد کا کام کیا ہے؟ بھئی قرآن ہے، حدیث ہے، پھر مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، عالمہ بھی موجود ہے، ایک سے ایک تفسیر ہے، ایک سے ایک فقہ کی کتاب ہے، ایک سے ایک کتابیں موجود ہیں، پھر مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، مرشد کی ضرورت اسی لیے ہے، عشق ہونا چاہیے۔ عشق کتابیں نہیں دیتی، عشق عالم نہیں دے سکتا، عشق دیتا ہے تو عشق والا دے سکتا۔ تو اس لیے کامل مرشد یہی ہوتا ہے جو عشق کی آگ بھڑکا دیتا ہے، اور بجھانا بھی اسی کے پاس آتا ہے۔ اس لیے اب آخری بات کہوں گا، حضرت آدم کو مٹی سے کیوں بنایا گیا؟ یہ بات آپ کو تحقیق کے بعد ملے گی، ڈھونڈنے تو ملے گی، قدر کر لیتے تو کر لیجئے، ورنہ نہیں تو جانے دیجئے، سمجھ میں آیا تو لیجئے، نہیں تو چھوڑ دیجئے۔ آدم کو مٹی سے کیوں بنایا گیا؟ یاد رکھیے، مٹی میں تپش جذب کرنے کی صلاحیت ہے۔ سورج کی اتنی تمازت، اب گرما کے دن ہے، زمین پورے کے پورا جذب کر لیتی ہے، زمین، پانی دھواں بن کے اڑ جاتا سورج کی تمازت۔ مگر زمین اور مٹی میں یہ صلاحیت ہوتی ہے
کہ وہ پوری سورج کی تمازت کو، اس کی گرمی کو، اس کی حرارت کو جذب کر لیتی ہے. تو اسی لیے آدم کو مٹی سے بنایا گیا کہ ذات کی تجلی صرف آدم ہی برداشت کر سکتا ہے. اب تجلی ذات کیا ہے مرشد سے پوچھ لینا، اب ہم تک نہیں آنا. اگر کوئی کامل مرشد ہے تو ذات کی تجلی بتاؤ بول. یہ قصے کہانیاں بول کے مرشدہ کر لیے، یہ جو ہے یہ کر کے ادھر ادھر پھر کے باتاں کر لیے تو مرشدی نہیں ہوتی میرے دوست. ابھی جو نہیں بولنے کی بات میں بول دیا ہوں آپ کے سامنے، وہ بھی آسان انداز سے. اسی لیے آدم کو مٹی سے بنایا گیا. یہ جو آدم پتلا ہے یہ بڑے مزے کا پتلا ہے. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا. تو مٹی کی تمام خاصیتوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وہ تمام چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کو میں آپ کو نظر آئیں گی. اس لیے تو آپ کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا گیا. یہ آب اور ہوا، یہ آتش برداشت نہیں کر سکتے تھے، یہ صرف مٹی برداشت کر سکتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کہا ارے تو نے میری امانت کو اٹھا لیا ظلوماً جہولا، تو تو ظالم و جاہل ہے. اور ظلوماً جہولا کی کبھی میں تشریح کروں گا انشاءاللہ آپ کو کہ اللہ نے انسان کو ظلوماً جہولا کیوں کہا. کہ جس نے بار امانت اٹھا لیا تو اس کو کہہ رہا ظلوماً و جہولا. تو یہ بڑے بڑے مزے کی باتیں ہیں. اور چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا تسلسل کے ساتھ میں قصہ بیان کر رہا تھا تو آج میں نے کہا کہ بھئی دعا حضرت آدم علیہ السلام کی جو زمین پر آ کر سب سے پہلے جو دعا کی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو رکھا ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. میں آپ سے یہ خواہش بھی کروں گا کہ اس دعا کو آپ یاد کر لیجئے اور ہر نماز میں یہ دعا پڑھیے. اس کی بڑی کیفیتیں ہیں اور میں چند چیزیں آپ کو جتنا وقت تھا اور چند چیزیں اس کی میں آپ کے سامنے وضاحتیں کیا ہے. اس کے اندر اور بھی راز پوشیدہ ہیں اور بھی جو ہے چیزیں مضمرات ہیں، وہ میں آپ تک اس لیے نہیں پہنچا رہا ہوں کہ ذرا تھوڑا سطح سے اونچی چیزیں ہو جاتی ہیں، اس لیے وہی باتیں آپ تک میں پہنچا رہا ہوں. مگر ان ساری باتوں کے لیے بھی آپ کو مرشد کامل کی ضرورت ہے. ایسے مرشد کی تلاش کیجیے کیونکہ آپ کی ساری عبادتیں معلق ہو جائیں گی جب تک کہ آپ مرید نہیں ہوں گے. عبادتیں، ریاضتیں، یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری جو کرتے ہیں نا لوگ بے پیر کے، اس لیے صوفیاء اکرام، اولیاء اعظام، خود حضور نظام الدین اولیاء نے فرمایا جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. تو اس لیے پیر کامل کی ضرورت ہے. تو کم سے کم اپنی عبادتیں بچ جاتی، اپنی ریاضتیں بچ جاتی اور بہت فائدے بھی ہیں اس میں. مگر پیر کامل ہو. یہ آج کل کے شو پٹ پیر نہیں ہونا. ہاں انہیں ایک ترا لگائے تو انہوں دو ترے لگا دیے، انہوں ہرا بولے تو انہیں پیلا، انہوں پیلا بولے تو انہوں اودا بولے تو انہوں لال بولے تو انہوں وہ یہ ایسے ٹوپیاں، یہ شملے، یہ ارے شاہ، وہ خالی زام کی باتیں نہیں. اب زام جس کے اندر ہے تو سمجھ لو تکبر ہے. تکبر آ گیا تو سمجھو وہاں سے ہر چیز لے لی جاتی ہے جیسا شیطان سے لے لی گئی. میں ایسا میں ویسا بولے تو ہو گیا سمجھو، قصے ختم. 2 منٹ میں پہچان لے سکتے پیر کامل کو، زیادہ گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 منٹ میں سمجھ میں آ جاتا کہ پیر کامل کون ہے. 2 منٹ کی بات ہے، یہ اتنی باتیں نہیں ہیں. آج خانخواہیں سونی پڑ گئی ہیں، خانخواہوں میں ویرانی ہے الا ماشاء اللہ. خانخواہیں ویران ہیں.
اور آج جتنے بھی شو پٹ اپ مرشداں پھر رہے ہیں، کوئی بھی ہے احمد ڈھمک سمک ہوں گے، یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے اس سے. آپ کو جو چیز حاصل ہونی ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی، اور یہ دیتا بھی نہیں. اور میں آپ کو 3 اتواروں سے صرف حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے بول رہا ہوں. اتنی باتیں آپ کہیں سنے ہیں تو میرے کو بتا دیجئے. 3 اتواروں سے میں مختلف پہلوؤں سے یہاں جو 3 اتوار سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، میں آپ سچ بتا دیجئے مجھے کیا یہ باتیں آپ نے سنی ہیں؟ صرف حضرت آدم جنت سے نکلے گئے اوپری سطح باتیں سنیں گے، لیکن میں جو آپ کو لے جا کر ڈیپ میں لے جا کر اور ساری باتوں کو کھول کے سمجھایا ہوں، تو اس کی قدر کیجئے. اگر آپ علم کی قدر نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اللہ کی ناراضگی بولنا نہ پڑے. جو چیز 3 اتواروں سے میں بیان کرتے آ رہا ہوں، اگر آپ اس کو سمجھے ہیں تو اس کی حفاظت بھی کیجئے اور اس کی قدر پہچان لیجئے. میں بول رہا ہوں بول کے نہیں، یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں اللہ رسول کی باتیں، یہ باتیں میری نہیں ہیں، یہ میری لگائی بھی نہیں ہے. میں جو بھی بات کرا اس کی دلیل دیتے گیا آپ کو، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے میں قرآن کی آیتیں رکھتے ہوئے بھی گفتگو کروں گا. میرا کام ہے کہ آپ لوگوں کو مطمئن کرو. میرا ایک ہی مقصد ہے، میں آپ کو مرید بنانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. یہ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ پیر کامل بن جائے، یہ میرے مرید ہو نہیں بول رہا ہوں. میں مرید کرتا بھی نہیں، میرے کو اجازت ہے، میرے کو ہر قسم کی اجازت ہے، میں نہیں کرتا. صرف میری ایک خواہش ہے، میں تو یہ میرا جو حق ہے وہ پہنچا رہا ہوں، کیونکہ پیر کامل کی ضرورت ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیر کامل کہو جاؤ. یہ شو پٹ اپ لوگوں کے مرید ہو کے اپنی اوقات کو تباہ مت کرو. یہ میرے بولنے کا حق ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور آپ ڈھونڈیں گے تو پیر کامل اسی دنیا میں مل جائے گا، یہ بھی کہہ رہا ہوں. رہی دوسری بات، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل یہ چیزیں لوگ بتا نہیں سک رہے. پہلے تو اسٹڈی نہیں کرتے، مطالعہ نہیں ہے لوگوں کا، اچھی صحبتوں میں نہیں بیٹھتے. میں اللہ رسول کا بے حد کیا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں اللہ اور رسول کا، کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. سرکار کا کرم ہے کہ سرکار دو عالم ہم پر توجہ دیتے ہیں. پھر غوث و خواجہ کا کرم ہے، اور یہ کرم ملا تو حضور بحر علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ملا. میرا پیر کامل پیر ہے. ہاں، تو اس لیے جو بھی بات سمجھ میں آتی ہے یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ پیر کی توجہ کا کمال ہے. میں بھی ایک خالی ڈبہ ہوں، اور کوئی بجا رہا ہے تو بج رہا ہوں. ہاں، تو یہ پیر کا کمال ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ پیر کامل کے مرید ہو جاؤ، آپ خود بجنے والے ہو جائیں گے. ڈھونڈیے، تلاش کیجئے. یہ شو پٹ اپ میں مت جائیے. انہیں پڑھ کے پھونکا اس کے مرید ہو گئے، انہیں تقریر کرا اس کے مرید ہو گئے، انہیں شیطان کو بھگایا اس کے مرید ہو گئے، پھر شیطان آ گیا اس کے مرید ہو گئے، ان کے مرید دے گئے، پھر وہاں سے توجہ رہے ادھر سے. میں 3 اتواروں سے جو بات بتا رہا ہوں، اگر اس میں یہ کوئی باتیں کیفیتیں ہیں تو آپ ان کے مرید ہوئیے. یہ باتیں وہاں ملتی ہیں کیا؟ دیکھیے آج کل تو خانقاہوں میں نہیں بتائی جا رہی ہیں. آج کل کوئی درس نہیں دے رہا ہے. سب سے اہم بات اس دور کی، میں تو آپ کو نمونے بتا رہا تھا، جھلکیاں بتا رہا تھا میں آپ کو. ابھی تو بہت ساری باتیں اس میں ہیں، خالی جھلکیاں بتا رہا تھا میں. یہ اس لیے بتا رہا تھا کہ میں آپ کو میرے ہاتھ چومنے کے لیے، یا میرے پیر پڑنے کے لیے، یا میرے مرید ہونے کے لیے، میری واہ واہ کرنے کے لیے، اللہ اگر میں یہ کر رہا ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے، یہ کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو صحیح علم کیا ہوتا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے، اس کی جھلکیاں بتا رہا تھا. اور یہ بتا رہا تھا کہ صوفیہ اور اولیاء اللہ کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ حق ہے، وہی اہل سنت الجماعت ہے. سنی وہی ہوتا ہے. یہ بتانے کے لیے میں نے آپ کے ساتھ ایک گفتگو کی. جو 3 اتواروں سے میں گفتگو کر رہا ہوں، اسی لیے کر رہا ہوں کہ خدا را صحیح سنی بنیے. آپ کو اس دور میں کوئی سنی نہیں بنا رہا.
یہ ایک اسٹیج رہ گیا ہے، آپ اس کی قدر کیجئے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ ہماری کوششوں کو کامیابی عطا فرمائے، ہماری کوششوں کو اللہ قبول فرمائے۔ اگر ہم حسد، اکڑ، تکبر، گھمنڈ سے کر رہے ہیں تو اللہ معاف کرے، لیکن بولنے کے لیے لوگ مجبور کر رہے ہیں تو میں بول رہا ہوں۔ سنیت تو آپ کو کہیں نہیں بتائی جا رہی ہے۔ گزشتہ اتوار آپ نے سنا، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات سے سنی عقائد کا کیا بات بتایا ہے آپ کو، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا گیا۔ اب آپ کے سامنے سنی عقیدہ کتنی مضبوطی کے ساتھ آیا، تو اب آپ بتائیے کہ سنی عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ انہوں جو بول لیتے پھر رہے ہیں وہ سنی عقیدہ ہے، یا جو قرآن و حدیث میں سنی عقیدہ آیا ہے اور جو ہمارے اولیاء اللہ نے ہم کو سکھایا وہ عقیدہ ہے؟ تو وہی عقیدہ اگر ہم دل میں جما لیں گے تو دوستو، اگر ہماری عبادتیں بھی کم ہیں اور عقیدہ صحیح ہے تو سرکار کی نظر کرم سے ہماری بخشش رہے گی۔ عقیدے کو صحیح بنائیے۔ سنیت کیا ہے سمجھیے، ان کی تقریر سن لیے سمجھ گئے صحیح ہے، ان کا بیان سن لیے، ان کا سمجھے، واٹس پہ کوئی بھی چیز آگے صحیح سمجھ لیے، کوئی بھی سنیت کا نام لے کے کچھ بھی بول لیا صحیح ہے، وہ سنیت نہیں ہے میرے دوست۔ سنیت یہ ہے، جب تک کہ یہ عقائد نہیں رکھیں گے، جب تک کہ آپ یہ عقیدے پر نہیں رہیں گے تو آپ سنی نہیں ہیں، پھر میری تقریر بھی سننا بیکار ہے، سننا ہی چھوڑ جائے گا۔ اگر آپ میری تقریر سن رہے ہیں، اگر آپ کے عقیدے میں مضبوطی آ رہی ہے تو پھر میرا مولا سود مند ہے، نہیں تو پھر بیکار ہے۔ تو اگر آپ ان عقیدوں پر رہیں گے تو سنی ہے، اور یہ عقیدہ جو رکھے گا وہ سنی ہے۔ اور عالم مرشد وہ ہے جس کا عقیدہ صحیح ہے، اور عقیدہ صحیح ہے جو اہل سنت جماعت کا ہے۔ اہل سنت جماعت کا عقیدہ وہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ عقیدے پر ہے۔ باقی رہی بات کہ مولانا سخت بولتے ہیں تو یہ سب جھوٹے باتیں ہیں، ان باتوں کی میں پرواہ بھی نہیں کرتا، کیونکہ یہ بات میرے پاس قرآن، حدیث، صحابہ کے اقوال، اولیاء اللہ کے پاس دلائل کی روشنی میں بھی ہے میرے پاس۔ عشق کی بنیاد پہ تو بہت بولوں گا میں، مگر میرے پاس دلائل بھی ہیں، اور میں جو بھی بول رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، سرکار کے صدقے میں، میرے پیر کے صدقے میں حق بات بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، نپی تلی۔ اگر آپ کو وقت ہے تو مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، اس کی جھلکیاں آپ کو بھی نظر آ رہی۔ آپ لوگوں کو وقت نہیں رہتا، آپ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، بھٹکایا جا رہا ہے، تو ہم کوششیں کر رہے ہیں۔ خدا را اس کی توقیر کیجئے، اس کی عزت کیجئے، اس کی قدر کیجئے، اور اس اجتماع کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں بڑھانے کی کوشش کیجئے۔ ایسی کئی باتیں آپ کے گوشے گزار ہونے والی ہیں، آپ آئیے، اجتماع کو کامیاب بنائیے، وقت پر تشریف لائیے۔ اور میں تو آؤ نہ کو آؤ، میں تو اب شروع کر دے رہا ہوں، اجتماع کا آغاز کر دے رہا ہوں۔ آپ کم سے کم 10:30 کو آنے کی کوشش کیجئے تاکہ ہمارا اجتماع ہو، کئی باتیں آپ کے سامنے بیان کر سکیں گے۔ عقیدہ بتانے والے لوگ کم ہو گئے ہیں، کچھ لوگ لفافوں کی چکر میں، کچھ لوگ مروت میں، کچھ لیڈروں کی غلامی میں جا کر عقائد کو چھپا رہے ہیں۔ ہمارے کو نہ کسی کی غلامی چاہیے، نہ ہمارے کو کسی کا روپیہ پیسہ چاہیے، ہم کو چاہیے تو مدینے کی سرکار کی غلامی چاہیے۔ اس لیے ہم واضح انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ کو بھی غلامی چاہیے تو آپ بھی لوگوں کو لے کر آئیے، آپ بھی آئیے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، اٹھ کے کھڑے رہ کے بولیے، آپ مطمئن ہوئے تک بولوں گا میں۔ آپ کون سا سوال کرنا چاہتے کریے، میں مطمئن ہوئے تک بیان کروں۔ اللہ کے فضل و کرم سے، سرکار کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قوت عطا کی ہے کہ میں آپ کو بولوں، لیکن جو برن کہہ رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کر رہا ہوں، اور حق ہے۔ اللہ